بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں ڈپریشن؟ مایوسی تو کفر ہے، قرآن میں لائن ہے مایوسی کفر ہے. تو ڈپریشن کہ اب اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اب اللہ نے کیا کیا ہے، ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، ایسا نہ ہوتا، ایسا کیوں ہوا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے ڈپریشن. بندہ اللہ ہی مار لیتا ہے اپنا، جو اصل اللہ ہے، جو محمد عربی والا اللہ ہے، اس سے فوکس ہٹ جاتا ہے اور اپنی خیالات میں، اپنی سوچوں میں جو دنیاوی مسائل ہیں اس میں پھنس کے وہ کہتا ہے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ڈپریشن ہے. اللہ سے دوری ہوتی ہے نا تو ڈپریشن انزائٹی آتی ہے. یہ نشانی ہے. روح جو ہے، آپ کی روح جس وقت اپنے خالق اور مالک سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے، فوکس ہٹ جاتا ہے اس کا. جیسے میرا دھیان روشنی کی طرف ہے، میں اس سے روشنی لے رہا ہوں تو یہ زیادہ روشنی آ رہی ہے، لیکن میں ایسے کر لوں، بیک کر لوں، روشنی تو اب بھی کمرے میں سارے ہے لیکن میری بیک ہے اس کی طرف. تو جب اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف دھیان ہو جاتا ہے تو روح کمزور ہو جاتی ہے. جب روح کمزور ہوتی ہے تو پھر جسم بھی پیچھے ہی کمزور ہوتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے. پہلے روح کمزور ہوتی ہے، پھر جسم کمزور ہو جاتا ہے. اور مختلف ڈاکٹر نام رکھ لیتے ہیں بیماریوں کے، مختلف طریقوں سے وہ ظاہر ہوتی ہے. جس قسم کے غیر اللہ میں آپ مشغول ہوتے ہیں اس طرح کے ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اور یوزلی یہ نفرت، حسد، کینہ، بغض، بدلے، رشک، یہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے. ہوس کی کہانی ہوتی ہے. غیر اللہ کے سوا سب کچھ یہی ہے. مادہ پرستی، میری یہ چیز، میرا وہ، مجھے کیا ملا، میری وہ چیز تھی، میرا وہ اس کو مل گیا، مجھے یہ نہ ملا، مجھے وہ کیوں ملا، مجھے ایسے نہ ہوا، میں بات تو تو کی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ کی پہچان میں کمی ہوتی ہے، اس پہ دھیان میں کمی، اس کی اصل اس سے دوستی جو ہے. کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. غم ہے نا ڈپریشن. ٹھیک ہے. تو انہیں نہ ڈپریشن ہوتا ہے اور نہ انہیں خوف، انزائٹی، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہائے میرا بچہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ہائے کوئی وہ پیسے نہ لے لے میرے، ہائے میری گاڑی نہ کوئی لے جائے، ہائے میرے زیور نہ کوئی لے جائے، ہائے میرا خامد ہی نہ کوئی لے جائے، ہائے یہ فیوچر کا خوف. ٹھیک ہے. اسے انزائٹی کہتے ہیں. تو ڈپریشن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہائے ایسے نہ ہوتا، پاسٹ کو روئی جانا، یا جو پریزنٹ گزار رہے ہیں اس کو بھی اپریشیٹ نہ کرنا کہ ہائے میرے پاس تو یہ فون تو ہے لیکن S10 تو نہیں ہے نا، وہ لیٹسٹ میرے پاس ہائے اس کے پاس آئی فون ہے، وہ جو ہے اس کو بھی نہیں انجوائے کر رہے. ہائے ہمارے پاس کرولا تو ہے لیکن BMW نہیں ہے. یہ بھی ڈپریشن ہی ہے، یہ بھی ناشکری ہے. BMW آ جائے گا تو پھر ہوگا ہمارے پاس جہاز نہیں ہے، جہاز آ جائے گا تو پھر آئے گا یہ چھوٹے والا، ہمارے پاس بڑے نہیں ہیں. تو دیر از نو اینڈ ٹو دیز تھنگس. مختلف چیزوں کا ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے. بہت سے لوگ، نیک لوگ کے ساتھ تسبیحوں، وظیفوں، عبادتوں کا سہارا لیتے ہیں اور اس میں مانگتے کیا ہیں اس سے؟ دنیا. اللہ کی عبادت اس لیے تھوڑی کی جاتی ہے، اس سے وہ ریزلٹس نکلتے نہیں ہیں. اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول ڈلوائیں. وظیفہ پڑھنے سے تو پیٹرول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر پیٹرول ڈلوا لی ہے تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے. آپ انہیں پیٹرول پمپ والوں کہیں گے نہیں میرے سے نعتیں سنے میں بہت اچھی سناؤں گی، وہ تو نہیں سنیں گے، وہ ماریں گے. پیسے نکالیں. دنیا میں تو دنیا کی قیمت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. بچہ دنیا ہے، جان، مال، اولاد، یہ سب دنیا ہے. اور یہ سب ہماری آزمائشیں ہیں. ان میں فتنہ بھی ہے، ان میں آرام بھی ہے، ان میں فتنہ بھی ہے. ٹھیک ہے. میاں بیوی، والدین، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ان کے رول ہیں. بہن بھائی، یہ ٹیسٹ ہیں ہمارے سارے. لیکن ان سارے ٹیسٹوں کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے، اصل میں اس تک جانا ہوتا ہے. وہ چاہ کیا رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو بہرحال یہ ساری تسبیحیں، وظیفے کر کے جب رزلٹ نہیں نکلتا اور ڈپریشن ہوتی ہے. قلب سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ ساتھ یہ بھی زوم آ جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت پاک ہوں، میں تو پورا پردہ کرتی ہوں. اس نے تو سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا، اس نے تو نماز نہیں پڑھی، اس نے تو یہ نہیں کیا، اس کی تو داڑھی نہیں ہے. یہ اور مرتا ہے.
کیونکہ یہی شیطان کے مسائل تھے. وہ ججمنٹل ہو رہا تھا, وہ یہ دیکھے سنے بغیر کہ وہ کس کے لیے کیا سوچ رہا ہے, اس کو یہ سوچنا تھا کہ مجھے کہہ کون رہا ہے اور اصل مالک کون ہے. یہ نمازوں کی توفیق بھی مجھے کسی نے دی ہے. اگر مجھے میز پہ رکھ کے کھانا مل رہا ہے اور کاکروچ کو گٹر میں میرے پخانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, نہ کاکروچ کا قصور ہے نہ میرا کمال ہے. یہ بنانے والے کی اپنی کوئی شان ہے. ٹھیک ہے, کوئی طوائف اپنی مرضی سے تھوڑی ننگی ناچ رہی ہوتی ہے. اسی کو بندہ ٹھڈا کئی بار مار جاتا ہے, اسی کا دل دکھا جاتا ہے یا نفرت کر جاتا ہے. انسان سے نفرت نہیں کرتے, اس کے کام سے, اس فعل سے نفرت ہو سکتی ہے. آپ کو کسی کا پتہ نہیں ہے کون کس حال میں ہے, تو کئی بار اپنی نیکی اور پارسائی کے زوم میں انسان اگلے کا دل دکھاتا ہے, اس کے بعد یہ حالت بھی ہو جاتی ہے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اگر تو آپ کو اللہ یاد ہے, کتنی بھی مصیبت ہے, اپنی جان پہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا آخری سٹیج ہے ڈیزیز کی, پیسے نہیں ہیں, کھانے کو ایک دن کے بھی نہیں ہیں, قرضے کے انڈر ہیں, آ گئے, ڈاکہ پڑ گیا, یا بچے شدید بیمار ہیں, پتہ نہیں بچا کہ نہیں بچے گا, لیکن آپ کے پاس صبر ہے اور آپ کو اللہ ہی یاد ہے کہ میرا اللہ مالک ہے, تو یہ آزمائش میں سے گزر رہے ہیں آپ. لیکن اگر آپ ڈور ٹو ڈور بھاگے پھر رہے ہیں, شادی آ گیا کہ بیٹھ جائیں, ڈور ٹو ڈور بھاگے پھر رہے ہیں, بندے بندے کے ترلے کر رہے ہیں, چیخو پکار علیحدہ مچائی ہوئی ہے, ہر ایک سے لڑنے کو پڑ رہے ہیں, شکایتیں علیحدہ ہیں, اس ڈاکٹر نے صحیح دوائی نہیں دی, اس نے صحیح دی ہے, اس نے یہ ٹیکہ الٹا لگا دیا, اس نے سیدھا لگا دیا, اس نے زور سے لگا دیا. میں ادھر جاتی ہوں, میں اب اس ہاسپٹل جاؤں گی, ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, ہم انگلینڈ چلے جائیں گے, ہم یہ ہو جائے گا, ہم وہ ہو جائیں گے. یہ سارے ریسورسز ہیں اور سبھی یاد ہیں. میں میاں صاحب کا فون کرا لوں گی, میں جرنیل صاحب کو کہہ دوں گی, سبھی کچھ یاد ہے, ایک خدا یاد نہیں ہے اور ایک صبر پاس نہیں ہے. تو آپ مقافات عمل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے خود کسی کی آہ لے لی ہے, اللہ نہیں ابھی کچھ کہہ رہا, یا اللہ کی کوئی حد توڑی ہے تو اس کے ویسے پکڑے گئے ہیں. ریڈ لائٹ کاٹی ہے, آگے سے ٹرک نے ٹکر مار دیا, ہائے اللہ یہ کیا کیا, اللہ نے تھوڑا کچھ کہنا تھا. شراب پی ہے, جگر اڑ گیا, ہائے اللہ یہ کیا, تو اڑ نہیں تھا. وہ اپنے کیے دھرے کے کانسیکوینس میں جب بندہ پھنسا ہوتا ہے, اس میں نہ خدا یاد ہوتا ہے نہ ہی صبر پاس ہوتا ہے. یہ دو بڑی نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان